الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کا چور ہے تو کوئی کسی چیز کا، کوئی کیا چوری کرتا ہے تو کوئی کیا چوری کرتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز کے چور ہوتے ہیں، نماز سے چوری کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں احادیث مبارکہ سے کہ نماز کا چور کون ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے، یعنی کہ نماز چھوڑ دی کسی نے، نہیں، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھتے ہوئے اس نے رکوع اور سجود صحیح طرح سے نہیں کیے۔ تو فرمایا تم نے جو نماز پڑھی، اگر اسی نماز کی حالت میں تمہیں موت آ جائے، یعنی کہ تمہارا جو خاتمہ ہے اسی حالت میں ہو گیا، تو پھر تم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضرت سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ نسائی کی روایت میں ہے، یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو، اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 40 سال سے۔ فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز پڑھی ہی نہیں، نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہتے میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ تو فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے 40 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرو گے۔ اللہ اکبر۔ غور کریں، جو لوگ نماز میں رکوع اور سجود صحیح نہیں کرتے، جو نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، وہ لوگ غور کریں کہ یہ برے خاتمے کا ایک سبب ہے۔ نماز میں رکوع و سجود ٹھیک نہ کرنا، نماز کو صحیح انداز سے نہ پڑھنا، یہ بھی برے خاتمے کا ایک سبب ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کر جانا ہے، تو ہمیں نماز کو صحیح معنوں میں سیکھ کر پھر اس کو پڑھنا ہوگا۔ آگے چلیے، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے رکوع اور سجود پورے نہ کرے، یہ نماز کا چور ہے۔ اور فرمایا کہ جو نماز کا چور ہے وہ بدترین چور ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ مفسر شہیر حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نماز کا چور جو ہے یہ بدترین تو ہے۔ اب دیکھیں کہ جو مال کا چور ہے، وہ اگر مال چوری کرتا ہے اس کو سزا تو ملے گی، لیکن اس مال کا اس کو کچھ نہ کچھ نفع مل گیا۔ لیکن جو نماز کا چور ہے اس کو سزا تو پوری ملے گی، لیکن ایسے شخص کو نفع کوئی نہ ملا، اس کو فائدہ کوئی نہ ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو درست طریقے سے پڑھیں اور رکوع و سجود کا خیال کریں،
اور باقی بھی ارکان جو ہیں ان کو بھی اچھے انداز سے ادا کریں، اور صحیح معنوں میں صحیح طرح سے سیکھ کر، کسی عالم دین سے سیکھ کر، کسی امام مسجد سے نماز کے ارکان کو اچھے انداز سے سیکھ کر پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے ان کو دیکھ کر ہم بھی پڑھتے آ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ درست پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کو سیکھنا ہوگا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔